خواتین و حضرات، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہمارے دین کا وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی عالم دین سے سنا ہو کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں۔ لیکن نیتیں خالص ہونے کا مفہوم کیا ہے اور نیتیں خالص کی کیسے جا سکتی ہیں، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے دونوں اعتبارات سے۔ اسے علمی طور پر بیان کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف ڈیزائرز ہیں، ارجز ہیں، انسٹنکٹس ہیں، اور وہ سب ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں ہمارے عمل کے لیے۔ ایک بچے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، عمل ہے اور اس کے پیچھے کوئی شعوری نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے وہ بھوک کی انسٹنکٹ ہوتی ہے جو اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے رونے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نیت تھی جس کا شعور اسے نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نیت ہو سکتی ہے، اور وہ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے خود نمائی کا شوق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، لوگوں کے ہاں میرا تعارف ہو، اور کوئی مجھے راستہ نہیں ملا اپنا تعارف کرانے کا، تو میں نے یہ اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا۔ جیسے بچہ رو کے بھوک کا اظہار کر لیا اس نے، تو میں نے اپنے خود نمائی کا اظہار یوں کر لیا کہ چلے میں نے ایک فیلڈ میں ایک سکل ڈیولپ کر لی اور اس سے میں معروف ہو گیا۔ اچھا، اب اندازہ آپ لگائیں کہ خود میرے لیے کیا آسان ہے کہ میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ میں نے یہ کام خود نمائی کے جذبے کے تحت کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں خود اپنے آپ کو پر بھی کبھی یہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا عین ممکن ہے کہ میں نے خود نمائی کے تحت کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کس درجے کی ہمیں درون بینی درکار ہوگی، انٹروسپیکشن درکار ہوگی، اپنے اندر جھانکنے کا، یعنی جس طرح ہمیں فوکس ہونا پڑے گا ایک ایک عمل کے لیے کہ تہ در تہ کھنگال کے دیکھیں کہ بھئی میری نیت کیا ہے۔ اور پھر بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسیو ہو جائیں اپنے شعور لاشعور کے ہاتھوں، ہمارے اصل نیت کوئی اور ہو اور ظاہری نیت کوئی اور ہو۔ تو یہ اس موضوع کی ذرا گمبھیرتا ہے، اس کی سیریسنس ہے۔ دوسری طرف مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اگر میں اس پہ لے کے چلوں خالص علمی طور پر تو بہت خشک موضوع ہے، اور خشک ہونے کے ناطے اچھا پھر کنسپچول ہے۔ ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کو لیبارٹری اور یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے کانسیپٹس، وہ جو بھی سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں، وہ اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خالص کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں ذرا ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کو کسی پریکٹیکل سے نہیں گزارا جا سکتا ہے، یہ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی خود ہی سونے لگتا ہے، یعنی وہ بھی ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے، اور دماغ جو ہے نا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان موضوعات جو خشک ہوتے ہیں ان پر اظہار خیال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اعلان یہی کیا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو موضوع چنا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر کسی چیز پہ بات کروں، موضوعی پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو بس میں آپ چاہوں گا کہ ذرا آپ فوکس رہیں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا، جیسے ابھی اعلان میں بتائی گئی تھی بات، عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی شے نیت ہوگی۔ جذبہ محرکہ کیا تھا، یعنی جس چیز نے آپ کو تحریک دی ہے وہ کام کرنے کے لیے، موٹیویٹنگ فورس کیا تھی، آپ کو فورس کیا کہ آپ نے وہ کام کیا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور سارا وزن اس عمل کو نیت لگے گا، بدلے کا دن ہے، تو اسے ایک فکر ہے یوم تبلی السرائر، جس دن
وہ چھپی چیزیں ہوتے ہیں نا، سر چھپی ہوئی چیز. اسرار آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے راز. سر کائنات کا، کائنات کا راز. تو سریر وہ چیزیں جو اسرار، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سرائر ہیں، ان کو کھولا جائے گا. اللہ کو سامنے لے کے آئے گا. نظر کو دکھتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو کسی کو دکھتی نہیں. قیامت کو جو چیز اللہ لے کے باہر آئیں گے وہ چھپی ہوئی شے ہے، نیت ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا تھا. ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز رہنی چاہیے. اسی طرح وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ الفاظ بھی آپ نے یہ آخری پارے کی جو صورتیں اس میں آتے ہیں. حاصل کر لیا جائے، حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا. مَا فِی الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے. دیکھیں عمل تو آپ کے یعنی ہاتھ پاؤں سے ہوگا نا، یا زبان سے یا آنکھوں سے، یہ عمل ہے. سینے میں نیت ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کے اندر سے حاصل کر لیا جائے گا کہ جو اس کے سینے میں تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال، اگر یہ تصور سامنے آ جائے تو 3 آدمیوں کا جو بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں. آپ ذرا سوچیں، اس آدمی کا تصور کریں جو ساری زندگی اللہ کی خاطر لڑتا رہا، جہاد میں حصہ لیا اس نے، اور اسی رستے میں لڑتے لڑتے ایک دن شہید ہو گیا. ہمارے دینی اعمال کے اعتبار سے جو اسے کہتے ہیں نا، جو ہائیسٹ ورچو ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا ہے. یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. یہ سمم بونم کا ایک تصور ہے. جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر کہ کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی. ظاہر ہے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، تو وہ دے دی، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایک یہ ایسا شخص ہوگا جس نے گردن کٹوائی ہوگی اپنی. دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، سخی ہوگا، بہت بڑا سخی ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے علم پھیلایا ہوگا، وہ ہماری طرح اس نے تقریریں بہت کی ہوں گی، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہوں گی. یہ 3 لوگ ہوں گے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے آگے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ دیا، وہ دیا، اور یہ سارے احسانات گن کے اس کے بعد ان سے کہے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، میرے لیے تم نے کیا خدمات سے انجام دی، جبکہ میں نے تمہیں یہ کچھ جو ہے نا وہ تم پر برسایا، نعمتوں کا جو ہے نا وہ میں بارش برسائی. وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے یہ اعمال تھے یہ بتائیں گے. عالم کہے گا میں نے ساری زندگی تیرے علم پھیلایا، لوگوں کو دین سکھایا، کریا بستی بستی، گاؤں گاؤں، گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین ہے، تو میں نے تو یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا مطلب؟ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولا؟ وجہ بتائی. تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو. فقد قیلا، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا. لوگ مشہور کر چکے یہ بات کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی یہ علامہ ہے، بلا ہے، یہ ہو چکا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو. یہی انجام جو ہے وہ سخی کا ہوگا کہ مال خرچ کیا تھا لیکن شہرت کے لیے کیا تھا، کہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ بہت اللہ دینے والا ہے اور سخی ہے اور انداتا ہے. وہ ہو چکا، ایوارڈ مل چکے، حسن کارکردگی کا تمغہ گلے میں پڑ چکا. اب ادھر دوزخ میں جاؤ. جو شہید ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ کہا جائے بڑا بہادر ہے، بڑا قوی ہے، تو وہ تو ہو چکا. اب یہاں تمہارا انجام دوزخ ہے. یعنی اس سے بڑے اعمال کوئی نہیں ہو سکتے کہ جو کوئی آدمی انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت میں اگر یہ کھوٹ تھا تو اس کھوٹ کا نتیجہ پھر اس صورت میں نکلے گا کہ وہ سارے اعمال صفر ہو جائیں گے. یہ تو آیا حدیث میں. قرآن مجید میں کم از کم 3 مقامات ہیں جس میں اس تصور کو واضح کیا گیا ہے ذرا دوسرے انداز میں. مثلا سورہ نور میں آیا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کفر کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، یا یہ کہ کہیں کافروں کے گھر میں پیدا ہو. لیکن حقیقی کفر یہ ہے کہ آپ کی اگر موٹیویٹنگ فورس ایمان نہیں ہے تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وہ نیت ہوگی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں، کوئی اور نیت ہوگی. تو جب کوئی اور نیت ہوگی تو حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر ہے.
دنیا میں فتویٰ نہیں لگے گا، دنیا میں لگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں کسی کی نیتوں کا ہمیں کیا پتہ ہے، کسی کے موٹیو کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ فتویٰ جا کے آخرت میں جسے نیتوں کا پتہ ہے وہ لگائے گا۔ تو والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سراب ثابت ہوں گے۔ سراب کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کو نظر آتا ہے پانی ہے، کہیں دور آپ کہیں کھو جائیں، کسی صحرا میں ہوں، پیاسے ہوں، پیاس سے مرے جا رہے ہوں، ادھر آپ کو پانی نظر آئے، آپ کتنے بے قرار ہو کے اس کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں پہنچیں تو پانی نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنا بڑا احساس ہوگا کہ بھئی یہ تو ساری کوشش ہی فضول ہو گئی۔ یہ بتایا کہ وہ سراب کی مانند ہوں گے۔ یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، فلما جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اسے کوئی شے نہیں ملتی۔ اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا، پہنچے گا جب آخرت میں، فوجد اللہ عندہ، تو وہاں پائے گا اپنے پاس اللہ کو، اور وہ اس سے لے گا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب بہت جلدی چکتا کر دیتا ہے، دیر لگاتا ہی نہیں، یوں فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ یعنی اس کے وہ سارے اعمال سراب ثابت ہوں گے، ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے یہ 3 اشخاص کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں، وہ پھوک ثابت ہوئے، وزن کوئی بھی نہیں تھا ان کے اندر۔ کیوں نہیں تھا؟ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح سورہ فرقان، سورہ نور کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری سورت ہے سورہ فرقان، اس میں آیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے۔ اب اس میں جو وہ نقشہ ہے نا، الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے، اور جیسے آپ نے اگر کسی کو وہ جو فٹ بال میں کک لگاتے ہوئے دیکھو نا، فاول ہونے کے بعد جب وہ فری کک لگتی ہے تو 2-4 قدم لے کے تو وہ کک لگاتا ہے زور سے، تو بالکل وہ انداز ہے۔ وَقَدِمْنَا، ہم قدم بڑھائیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ان کو ہم راکھ اڑا کے منتشر کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے، ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نیت کی وجہ ہوگی۔ تو میں نے پہلے تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی کہ یہ کوئی اتنا سوکھا موضوع نہیں ہے، اوکھا ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ سمجھا دی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری ساری محنت غلط نیت کی وجہ سے اکارت ہو سکتی ہے، پوری زندگی کی محنت اکارت ہو سکتی ہے۔ اور وہ بڑی اس کی پرفیکٹ مثال ہے، وہ جو 3 اشخاص کی میں نے آپ کو دی ہے، وہ پوری زندگی کے ان کا عمل ہے، ساری زندگی اس پر کار بند رہے ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں نتیجہ اس کا 0 نکلا ہے۔ اس کا یہ مطلب وہ کوئی ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب آئیں اس چیز کی طرف کہ یہ تو چلے ایک ہمارے سامنے منفی پہلو، سلبی پہلو آ گیا، تو مثبت طور پہ نیت ہونی کیا چاہیے؟ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بیان کیا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اسے ہم اسی لیے قبلہ اول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے پہلے ادھر اس رخ پر نمازیں پڑھی، اس لیے کہ پرانے نبی ادھر ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران نماز حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر لیں کہ جو آپ کو پسند ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے، یعنی حضور کے دل میں خواہش تھی کہ یہ حکم آئے، تو اب نبی ہم نے آپ کا چہرہ اس رخ پہ پھیر دیا جو آپ کو پسند ہے، جو قبلہ اس کی طرف موڑ دیا۔ اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا، اس پہ یہودیوں نے بہت شور مچایا، انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ نبی کو تو ہر شے معلوم ہونی چاہیے، تو اگر ان کا قبلہ وہ تھا تو انہیں پہلے ہی ادھر آتے ہی پہلے دن سے ہی اسی رخ پہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کی نمازیں ہی جو 17 مہینے کی نمازیں یہ تو ساری خراب ہو گئی، ان کا قبلہ ہی غلط تھا، اگر اصل قبلہ ان کا یہ تھا تو یہ تو ساری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی۔ یہ انہوں نے شور اٹھا دیا۔ ظاہر ہے جو سادہ لوگ تھے ان باتوں میں پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر نماز تو ایمان کا خاصہ ہے، تو اگر نماز ہی نہیں قبول ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں جو زندہ ہیں توبہ کریں گے، نمازیں لوٹائیں گے، کچھ ہوگا، جو اس دوران مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو مطلب کچھ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو گئے۔ اب اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کو کہا یہ بے وقوفی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جو لوگوں میں سے بے وقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ یہ پہلے تھے۔
تو بیوقوف کہا، کیوں کہا؟ بیوقوف ہم کب کسی کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ہم کہتے ہیں تو بالکل بیوقوف ہے۔ الو بھی کہتے ہیں، الو کا پٹھا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ساری اسی کے قریب قریب باتیں ہو گئیں کہ وہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، تو یہ اللہ نے یعنی انہیں بیوقوف کس بنیاد پہ کہا؟ اسی بنیاد پر کہا کہ یہ پورا تصور ان کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے چیزوں کو اوپر سے دیکھا ہے، گہرائی سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہا بیوقوف ہیں۔ اور آگے جا کر پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو نیکی جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجہ چہرہ، وجوہ اس کی جمع، تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کو پھرے ہوئے ہوں یا مغرب کو پھرے ہوں۔ نیکی کا یہ ظاہر ہے، اس سے نیکی کی رسم بنتی ہے، اس سے نیکی کا ایک ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے، وہ ڈسپلن کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال اکارت ہو گئے، تو جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور ہو، وہ ظاہر کو کب نیکی کا، وہ تو بڑے سے بڑا عمل کر کے تو خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری نیت بھی صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا جو لوگ اس ظاہر پر فوکس ہو جاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اصل سمجھداری کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نیکی اس کی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کی ہے جو آخرت پر ایمان لایا، اس کی ہے جو کتابوں پر ایمان لایا، اس کی ہے جو نبیوں پر ایمان لایا، جو فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی نیکی۔ اب دیکھیے پھر سوچیں، جب بھی نیکی کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عمل آئے گا، وہ نماز کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، جہاد کا عمل ہو، علم کا عمل، کوئی عمل آئے گا۔ یہاں نیکی کی بات شروع کی، جب سمجھایا اللہ نے کہ نیکی کس کی ہے، تو سب سے پہلے ایمان کو لے کے آئے۔ تو ایمان اصل میں وہ جذبہ محرکہ بنتا ہے جو کسی بھی عمل کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو عمل بھی آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ چونکہ ایک مثال آئی ہے نا سخی کی، تو ایک ویسے ہی کچھ لوگوں کی مثال ہے، سورۃ الدہر ہے، اس میں بتایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اور یوفون بالنذر، اپنی جو منتیں ہیں وہ پوری کرتے ہوں گے، اس دن سے ڈرتے ہوں گے کہ جس کا شر پھیل جائے گا، جس کی یعنی جو پریشانی کا دن ہوگا وہ پریشانی ہر ایک کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مال خرچ کرتے ہیں، اپنا کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں یہ کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں رکھتے تم سے کسی بدلے کا، شکریہ کے دو بولوں کا بھی۔ یہ ہوتی ہے جی اللہ کی رضا، یعنی آپ اگر ایمان ہے تو جو کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ اچھا چیک کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہنچ کے میں نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو مجھے اگر غصہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کھانا کسی اپریسیشن کے لیے کھلایا تھا۔ اس کے بعد اگر مجھے تپ چڑھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے اس کا مجھے یہ بدلہ دے، کم از کم مسکراہٹ کے ساتھ دے۔ چلیں یہ نہیں کر سکتا تو شکریہ کے دو بولوں کے ساتھ دے، وہ نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ لگے کہ بھائی جو میں نے اس پر احسان کیا اس کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہوں، وہ نہیں نظر آئے تو مجھے تب چڑھ گئی، تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کھانا اسے نہیں کھلایا تھا، اس سے کچھ میرا مطالبہ تھا، کوئی ڈیمانڈ تھی، کوئی میرے ذہن کے نیچے کہیں تحت الشعور میں کوئی اور سوچ تھی۔ تو وہ جو میرا ری ایکشن ہے وہ بتائے گا کہ بھائی میں نے یہ کس موٹیو کے تحت کیا تھا۔ تو اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ اس کے بعد میری خوبی بیان کرتا ہے یا میری خامی بیان کرتا ہے؟ مجھے پھر اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ تو
اگر اس اپریسیشن سے میری ڈیٹیچمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اور اگر میں اس کا متمنی ہوں اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسی کو ذرا اور بھی کھول لیں، یعنی چلیں اپریسیشن کا مسئلہ آیا تو ہم کتنے کام ہوتے ہیں کہ جو عوام کی خواہشات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگے گا، لوگ جو ہے نا کہیں گے یہ ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ کم از کم کسی دیندار آدمی کے لیے یہ بات کبھی بھی سامنے آنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ یہ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یوں سوچ بن گئی ہے، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے، بیہیویئر تو بعد میں بنے، یہ ایٹیچیوڈ ہے، یوں آپ کی سوچ چلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان باللہ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر یوں سوچ نہیں چلتی، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ خفا ہو جائیں گے، لوگ یوں ہو جائے گا، فلانا یہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے پیچھے موٹیو اس آدمی کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، یا لوگوں کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمان باللہ کا تقاضا۔ اب آ جائیں دوسرا، ایمان بالآخرہ کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اس سے بھی مشکل مضمون آ گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا اگر نقطہ نظر آخرت کے مقابلے میں دنیا بنانے کا ہے، تو اللہ جیسی علی کل شیء قدیر جب ہم سے راضی ہو گیا، ہم نے اسے راضی کر لیا، تو ہمارا مطالبہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں کہاں پہ دے، کیا دے؟ نوکری اچھی دے دے، جب تک داخلہ نہیں ملا تو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دے دے، جب داخلہ مل گیا تو اس کے بعد نوکری اچھی مل، کیریئر بن جائے، کہیں آگے پروفیشن میں شائن کر سکیں، ہماری جو ہے دنیا وہ جسے کہتے ہیں نا کوالٹی لائف، تو وہ ہمیں میسر آ سکے، پھر تو یہ مانگیں گے۔ اور اگر نماز بھی پڑھ کے آخر میں ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی، حج کریں گے تو ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی، اور کوئی نیکی کا کام بھی کریں گے، چلیں صدقہ خیرات بھی کریں گے تو اس امید پہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 گنا کر کے دوں گا، تو چلیں یہ سود والے تو 4% دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرب 10 کر کے دیتا ہے، تو کیوں نہ ادھر لگائیں۔ تو پیچھے نیت تو وہی سود خوروں والی ہو گئی کہ دنیا بڑھتی رہے، دنیا پھیلتی رہے، دنیا پھولتی رہے، اسی میں بندہ آگے بڑھتا رہے۔ تو بے شک آپ نے یعنی ایک اعتبار سے تو موٹیو ٹھیک ہو گیا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن دوسری اعتبار سے آخرت کا بدلہ نہیں پیش نظر، دنیا کا بدلہ پیش نظر ہے، تو نیت اب بھی پھر مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اور جب دنیا مکمل، تو وہی تینوں چیزیں سامنے رکھیں، وہ 3 آدمیوں کو ہی، ان کے سامنے اللہ کی رضا نہیں تھی، دنیا کی مشہوری تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں کے میں مشہوری اور دنیا میں مشہوری ہونا، تو یہ دونوں جو میں نے آپ کو چیزیں سنائی ہیں، اللہ کی اور آخرت والی، یہ وہ 3 آدمیوں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ جو اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جن کا آیا سراب ثابت ہوں گے، جنہیں اللہ حبا منصورہ بنا کے اڑا دے گا، اس کے پیچھے اگر کوئی ایسا موٹیو ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں ہمیں بھلائی مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر ہی مادی ترقی نصیب ہو جائے، اور یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری مشہوری ہو جائے، یا کوئی اور دنیا کا غیر اللہ میں سے کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جتنا بڑا عمل بھی ہے وہ ضرب کھا جائے۔ زیرو سے ضرب تو آپ کو خوب اچھی طرح آتی ہوگی کہ بڑی سے بڑا رقم جب زیرو سے ضرب کھاتی ہے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے، وہ بڑے سے بڑا عمل زیرو ہو جائے گا، وہ سراب ثابت ہوگا، اس کے اندر کوئی وزن نہیں رہے گا۔ تیسری چیز آئی ہے، بلکہ وہ 3 چیزیں، کتاب، فرشتے اور نبی، ان تینوں کو جمع کریں تو ایمان بالرسالت بنتا ہے۔ کیوں؟ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام۔ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لے کے وہ جو پیغام ہے اس کا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ لے کے کون چلا؟ فرشتہ۔ پہنچایا کس تک؟ نبی تک۔ تو تینوں مل کے ایمان بالرسالت بن گیا۔ یہ ایک ایمان بالرسالت کی 3 کڑیاں ہیں، پیغام یعنی کتاب، وہ جو لے کے چلا مسنجر نمبر 1 وہ فرشتہ، اور جو انسانوں میں سے مسنجر اللہ نے پکڑا وہ نبی، یہ تینوں مل کے بن گیا ایمان بالرسالت۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا دلچسپ تعلق ہے اس نیکی کی بحث کے ساتھ یا نیت کے ساتھ۔ یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ جو نیکی کا جذبہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، یہ جذبہ ہے، اور ہر جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے، ہر جذبہ اندھا، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ جذبہ جب آپ کو موٹیویٹ کرے تو آپ نے ذرا، یعنی اسٹیئرنگ ہے، یہ بریک ہے، دونوں کام کرتی ہے عقل،
کہ صحیح رخ پہ رکھنا ہے اور سپیڈ مینٹین رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ جناب اسی زور میں، جذبے کے زور میں کہیں آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں. تو کوئی بھی جذبہ انسان کو جب موٹیویشن دیتا ہے تو وہ اندھی بہری موٹیویشن ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل ہوتی ہے. شریعت کا کام یہ، یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہ گائیڈ لائن دے دے، وہ رستہ دے دے کہ جس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے. نہ اس سے دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، اس کے اوپر رہیں. اب دیکھیے موٹیویٹنگ فورس اصلاً کیا ہے؟ اللہ کی رضا. نمبر 2 کیا ہے؟ آخرت کی جزا. یہ یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک، لیکن ان دونوں جو ہے نا جو موٹیوز ہیں یہ بھی آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں تاریخ میں. جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یا کہتے تھے، اب شاید وہ نہیں کہتے، پہلے نصارہ کہلاتے تھے. وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے اور زیادہ ہی راضی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک فیصلہ خود سے کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ زندگی مطلب خجل خواری بہت ہو جاتی ہے. تو ہم بالکل فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس دندے میں پڑیں گے. یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اس جذبے کا ذکر کیا ہے. یعنی سورہ حدید ہے، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی ابتدا بدعت انہوں نے خود ڈالی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. یعنی اللہ نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر اضافی طور پر اپنے اوپر طاری کر لی اسی شوق میں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ انہوں نے اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. نیت خراب نہیں تھی، نیت بالکل ٹھیک تھی، اچھی نیت تھی ان کی. اللہ کو راضی کرنا چاہتے تاکہ اللہ زیادہ راضی ہو جائے، اس کے لیے کیا تھا انہوں نے. فما رعوها حق رعایتها، تو اس کی حق ادا نہیں کر سکے جتنا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت تھی. کیوں؟ ایک مشکل کام اپنے ذمہ لے دیا تھا، وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ دین میں نبیوں کے ذریعے سے ہمیشہ اتنا کام بتاتا ہے جو انسان کے بس میں ہو. جب انسان کو اس اندھے بہرے جذبے سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس سے اپنے پر بوجھ لاد لے گا جو اس سے پورا ہی نہیں ہوگا. یہ اب آپ، اور یہ پھر اتنی بڑی برائی بن گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑا لا رہبانیت فی الاسلام، کے اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. بڑی شدت سے آپ نے اس کو روکا. تو معلوم ہوا کہ نیک جذبے سے بھی انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ بھی غلط رخ پہ چل پڑتا ہے. اسے بیلنس کون رکھے گا؟ اسے سیدھی راہ پہ کون رکھے گا؟ یہ ہے اصل میں رسالت کا کام، کہ آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ان حدود و قیود سے میں نے باہر نہیں نکلنا ہے جو محمد اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں کی. اس شخص نے حضور سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کی، یہ گمراہ ہو گیا. اب دیکھیے نا، ہمارے ہاں جو لوگ خودکش دھماکے کرتے ہیں اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جنت میں تو وہ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں ٹھیک، دونوں، لیکن خرابی کہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ دین کو اپنے لیے رہنما بنائے بغیر اپنے ہی جذبے کے تحت ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں تو بھگت رہے ہیں، تو یہ بات ہمیں شاید رہبانیت سے زیادہ بہتر طور پر اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو جذبہ جو بھی ہو وہ اندھا بہرا ہوتا ہے، اسے صحیح رخ دینے کے لیے شریعت آتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا، یہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے نبی آتے ہیں. یہ نبی کا رول ہوتا ہے. بلکہ اس حوالے سے بھی 3 آدمیوں کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں. چلیں، وہ ایکسپیریمنٹ کا میں موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہمارے سامنے اسے ذرا کسی نہ کسی درجے میں اس صورت دے دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس 3 آدمی آئے کہ تحقیق کریں کہ حضور عمل کیا کرتے ہیں. یعنی ایک عمل تو وہ ہے نا جو نظر آتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی اور بھی وہ بھی زیادہ نیک بننا چاہتے تھے، تو کچھ اور بھی ہم عمل کریں. تو حضور کے اعمال کا پتہ کر کے وہ عمل ہم کریں گے. تو جو زوجہ محترمہ سے پوچھا، انہوں نے جو بتایا تھا یہ ان کے تصور سے وہ کم تھا. جو یہ سوچ کے آئے تھے نا ایک اتنا عمل ہوگا، وہ ان کے اس یعنی آئیڈیل سے کافی نیچے انہیں محسوس ہوا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ان کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ہے، ان کے لیے تو اتنا بھی بہت ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا، وہی زیادہ نیک بننا پڑے گا۔ یہ اب سوچ ان کے اندر آ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اب میں ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھا کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی دن کا روزہ رکھا کروں گا، کوئی دن قضا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے وہی رہبانیت والی بات کی کہ میں شادی گھر گرستی کی زندگی نہیں بسر کروں گا، مجرد رہوں گا، اسی طرح رہوں گا، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پتہ چلا کہ ایسے نیک لوگ آئے تھے اور یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں، آپ کو بڑا غصہ ہے، آپ نے بلایا ان تینوں کو۔ جب وہ پیش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اور یعنی مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، وہی بات آپ نے، میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار سے بھی رہتا ہوں، کبھی روزے سے ہوتا ہوں کبھی روزہ نہیں ہوتے ہیں، اور شادیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کی تھی، 11 شادیاں ہیں آپ کی۔ یہ چیز انہیں ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرے گا اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، یا کہ بہت بڑے فتنے میں پڑ جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ نیکی کی بحث کا ایمان سے کیا تعلق ہے۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو ساری موٹیویٹنگ فورس نیکی کے لیے اس ایمان سے نکلے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی کے عمل کے بھی پیچھے کوئی شیطانی سوچ ہوگی، کوئی مادہ کوئی اور انسٹنکٹ ہوگا۔ مطلب دیکھیں ہر انسان کے اندر غلبہ پانے کا ایک جذبہ رکھا گیا ہے، اسے ارج ٹو ڈومینیٹ کہتے ہیں، سائیکالوجی کا مضمون ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے اس کو اپنی سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے، اس دولت کے ذریعے سے اسے ملتی ہے وہ سیٹسفیکشن اس غلبے کی۔ اقتدار کے پیچھے انسان اس جذبے کے تحت پڑتا ہے۔ سوچیں کہ ایک آدمی اس جذبے کے تحت نیک بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے اس طرف سے نہ دولت ملی نہ اقتدار ملا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اس جذبے کی سیٹسفیکشن کے لیے بے روپ اختیار کرتا ہے۔ اور کتنے ہوتے ہیں جنہوں نے اس لیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال جتنی سیٹسفیکشن ادھر ہوتی ہے نا، یعنی جو عزت ادھر ملتی ہے وہ عزت تو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو پیر صاحب کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، جو ان کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں، جو ان کے آگے جھکا جاتا ہے، یہ کون بادشاہوں کو اتنی لفٹ کرتا ہے؟ ان کے تو سامنے جو چیف آف آرمی اسٹاف ٹھک گردن اکڑا کے کھڑے ہوتے ہیں، سوٹی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ عزت تو اس کو نہیں ملی ہوتی جو عزت پیر صاحب کو مرید دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جذبے کی، ڈومینیشن کے جذبے کی تو سیٹسفیکشن اس سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بڑا مشکل کام، یہ ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالنے کا کام ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں مراقبہ۔ آپ نے سنا ہوگا نا مراقبہ، ہم نے پتہ نہیں اس مراقبے کو بھی کوئی مصیبت خانہ ہی بنا دیا ہے۔ اصل میں اپنے اندر جھانکنا، اپنے آپ کو کھنگالنا، اپنی نیت کو تلاش کرنا کہ اس عمل کے پیچھے میرا موٹیو کیا ہے۔ بنیادی طور پر مراقبہ چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں لفظ بنا ہے رقیب سے، رقیب وہ شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نگرانی کا پہلو بھی ہے۔ تو اپنی نگرانی کرنا یعنی اپنا دشمن بن کے اپنے اندر جھانکنا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں وہ سمجھ آئے گی کہ بھئی کتنی آتی ہے، ضروری نہیں کہ پھر بھی، کیونکہ یہ لاشعوری چیزیں ہوتی ہیں ساری۔ تو یہ ہر وقت جھانکتے رہنے کی ہوتا ہے، ہر وقت سوچنے رہنے کا ہوتا ہے، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنے کا ہوتا ہے کہ، اور اگر یہ نیت خراب ہو گئی تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ سراب ثابت ہوگا۔ نیت کے بغیر، چلیں میں چند مثالیں آپ کے سامنے وہ قصہ سنا دوں گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھولیں گے نہیں، امید ہے۔ قصہ بہت معروف ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، کس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے قصہ۔ یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ شام میں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف کو بھیجنا ہے، مصر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی چیزیں سیکھنے کی مصر میں تھا۔ دین کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام سے بہتر کہاں سے مل سکتا تھا؟ وہ تو دنیا کا علم دینے کے لیے یہ پروجیکٹ تھا کہ حضرت یوسف کو تعویل الاحادیث یعنی ڈپلومیسی کا علم سیکھنے کے لیے انہیں جانا پڑے گا، مصر جانا پڑے گا۔
اب مصر جانے کے لیے اس وقت تو وہ یہ پاسپورٹ ویزے والا کوئی نظام نہیں تھا، تو دیکھیں سارا کیسے عمل ہوا. منصوبہ اللہ کا ہے، اللہ کے منصوبے کو کوئی پورا کرے تو اس کو تو بہت ثواب ملنا چاہیے بھائی، وہ تو اللہ کا مزدور ہے کہ اللہ کا کام کر رہا ہے. اس منصوبے میں جتنے آدمیوں نے کام کیا سب نے اللہ کا کام کیا، ثواب ایک کو بھی نہیں ملا. سب سے پہلا کام کس نے کیا؟ بھائیوں نے کیا، اٹھا کے کنویں میں پھینکا. سوچیں کنویں میں نہ پھینکتے تو مصر جاتے؟ نہیں جاتے. ثواب ملا؟ نہیں ملا، الٹا گناہ ملا. اس کے بعد وہاں پہ پہنچے جناب وہ قافلے والے، وہ جو جا رہے تھے مصر، وہ تو اپنا تجارت کا سامان بیچنے جا رہے تھے. انہوں نے وہاں ڈول ڈالا پانی کے لیے، نیت پانی کی. نکلا لڑکا، وہاں کا یہ لو جی اور سامان تجارت مل گیا مفت کا، اس کو جا کے بیچیں گے اور مزید پیسے اکٹھے کریں گے. انہوں نے اٹھایا، کوئی نہ یوسف علیہ السلام کو ٹکٹ کٹانا پڑا نہ ویزا لگوانا پڑا، یہ لے کے انہیں وہاں پہنچ گئے. اللہ کا کام تو ہو گیا پورا. ان کو ملا ثواب؟ نہیں ملا. وہاں پہ عزیز مصر نے خریدا. اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے. آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں. ماں جیسی ریاست ہے وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے. سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، ان کا خون چوستے ہیں. میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں. فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا. فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا. یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں. کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے. ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ 2 سینگوں والا. کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ، جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، قیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا قیخورس. اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی. یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے. اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا. ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا. تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار. اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا. اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا اور یہودیوں کا موسم بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی. یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرس ہی وہ شخص تھا، قیخورس. اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا. بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں. یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا. اچھا، اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے ذوالقرنین پہ پہنچ گئے. اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال، مجبور و مقہور، مظلوم
اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے۔ اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے۔ تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا۔ لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی۔ بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا، وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا، اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے، یہ گویا رات ہے، لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، اب وہ رات واپس جا رہی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح طلوع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہے نا سراج منیرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے۔ اچھا یہ جگمگائے گی، لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے۔ اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے، وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی، بس وہ باقی رہ جائے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے، ٹمٹماتی روشنی باقی ہے۔ گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا۔ غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے، باقی دن اب غروب ہو چکا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو، پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، وہ اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام مبنی، سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا جیسے رات چھا۔ اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا باقی کچھ نہیں، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، اور پرانے علماء کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے 14ویں صدی کو بڑے فتنے کے دور والی صدی قرار دیا، بڑے فتنے ہوں گے۔ تو اگر 14ویں صدی میں بڑے فتنے ہوں گے تو 15ویں صدی میں تو پھر مہا بڑے فتنے ہوں گے، تو وہ 14ویں گزر گئی ہے، ہم 15ویں میں ہیں۔ تو اگر 14ویں میں اسلام پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، تو آج تو بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب تو بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب کفر اسلام معلوم ہوتا ہے اور اسلام کفر معلوم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بھی ایک حدیث سے مستعار ہیں کہ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب نیکی تمہیں برائی لگے گی اور برائی کو تم اچھائی سمجھو گے۔ تو آج حقیقت میں معاشرے کی صورتحال یہ ہو چکی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک اور تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کیا ہیں؟ ہم کیا تھے وہ قرآن بتائے گا کہ اس طرح اللہ نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ اب اس درمیانی کے 2 معنی علماء اکرام نے کیے ہیں کہ درمیان میں وہ شے ہوتی ہے جو بہترین ہوتی ہے، خیر الامور اوسطھا، تمام معاملات کا بہترین ان کا وسط ہوتا ہے، تو تم امت وسط ہو یعنی بہترین امت ہو۔ اور یہ مفہوم بھی قرآن مجید کی دوسری آیت کے قریب تر ہے جس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ لیکن ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے
اور وہ مفہوم یہ ہے کہ تم درمیانی واسطہ ہو. کیا مطلب؟ اللہ کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اس پیغام کا درمیانی واسطہ تم ہو. اللہ نے اپنا پیغام اپنے رسول کے ذریعے تم تک پہنچا دیا ہے. اب باقی نوع انسانی تک وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. تم درمیانی کڑی ہو، درمیان کا واسطہ ہو. ایک معنی یہ بھی کیا گیا. اور جو یہ خود آیت ہے، اس آیت کے مفہوم کے قریب تر یہ معنی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. وہ اللہ کا پیغام جو لے کے آئے ہیں اس کی شہادت تمہارے اوپر قائم کر دیں، اور تم اس شہادت کو ساری نوع انسانی کے اوپر قائم کر دو. یہ جو مقام ہے نا، محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہے؟ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ. بہت لوگوں کو نہیں پتا، یہی شان اس امت کی بھی ہے. وَاجْتَبَاكُمْ سورہ حج کے آخر میں آیا، اس اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کو چنا ہے تمہیں بھی چنا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ. اور سورہ فاطر میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا. آج قرآن کا وارث یہود ہیں، نصارہ ہیں، کوئی لبرل ہیں، کوئی سیکولر ہیں، یا محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہیں. پیغام کس کے پاس ہے؟ یہ جو درمیانی امت ہے اس کے پاس پیغام ہے. تو یہ امت مجتبیٰ بھی ہے، یہ امت مصطفیٰ بھی ہے. ایک مقام ہے اس امت کا، بہت بڑا اونچا مقام ہے. دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کا یہ پیغام لے کے حضرت جبریل چلے ہیں. جبریل کا کیا مقام ہے فرشتوں میں؟ پیغام رساں فرشتہ، تمام فرشتوں سے افضل ہے. اور یہ پیغام پہنچا محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام نبیوں سے اونچے ہیں، اور آج اس پیغام کے امین ہیں ہم مسلمان، ساری امتوں میں بہترین ہیں. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اللہ کے ہاں ہمارا مقام یہ بنتا ہے. بہت سی آیات ہیں قرآن مجید کی، بہت سی احادیث ہیں. 3-4 گھنٹے لگائے جا سکتے ہیں اس بات پر جو میں نے ابھی تک آپ سے کر دی. تو ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس پر مزید ردے چڑھانے کی ضرورت نہیں. یعنی ہم بہترین امت ہیں. اچھا اب دوسری طرف دیکھیں تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں تک بات بڑی میٹھی تھی، اب بات آ گئی ہے تلخ. ہم سے گھٹیا امت یہودی. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. قرآن تو یہ بتاتا ہے ان پر اللہ نے ذلت تھوپ دی، ان پر اللہ نے مسکنت، کمزوری، مسکینی طاری کر دی، اور یہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے. نصارہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے رندہ درگاہ کر دیا. باقیوں کا کہنا ہی کیا، کوئی مشرک ہے، کوئی جو ہے جو ویسے اللہ ہی کو نہیں مانتا، ان کو تو کوئی تہذیب بھی نہیں، تمدن، کوئی روشنی نہیں ان کے پاس. یہی 3 امتیں ہیں نا حامل کتاب، ایک انجیل والے، ایک تورات والے، ایک قرآن والے. تو ان میں سے انجیل والے بھی اللہ نے رد کر دیے، تورات والے بھی رد کر دیے، بہترین امت آپ کو قرار دے دیا. اور دنیا میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو گھٹیا ترین ہیں وہ آج دنیا میں عزت سے. اسرائیل کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائی ممالک کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، اور مسلمانوں کی ساری دنیا میں درگت بن رہی ہے. کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی دنیا کے دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، اس مسجد کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے فیصلہ کیا مجھے بلائیں گے، تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا نا، وہ اس مسجد کے صاحب اختیار لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا. اسی طرح دنیا کے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے بیٹھ کے کہیں مسلمان کرتے ہیں، یا جہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں مسلمانوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا. اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ عراق کو تباہ کر دو. فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ افغانستان کو تباہ کر دو. فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ لیبیا کا ستیاناش پھیر دو، شام کی درگت بنا دو، چمڑا اتار دو. اور اب ہماری باری بھی لگ گئی ہے. حالات بتا رہے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہوا، جو عراق کے ساتھ ہوا، وہ تلا کھڑا ہے ہمارے اوپر بھی. اس کو چھوڑیے، دنیا کو ایک طرف رکھیے. میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اس کے اذن کے بغیر کائنات میں پتا بھی جنبش کر سکتا ہے؟ نہیں. ہم اگر عزت والے ہیں تو بے عزت کیوں ہیں؟ اللہ بے بس ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ یہودی، یہ شیطان، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایک فرق نوٹ کیجئے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، لیکن عزت پہ تو کوئی فرق نہیں آیا. عزت تو ان کی آج بھی ہے. یزید کی عزت نہیں ہے، حضرت حسین کی عزت ہے.
لیکن ہماری یہ عزت بھی نہیں ہے نا، مر کے بھی عزت نہیں ہے، ذلت ہی ہے، عزت کی موت بھی نہیں ہے، نہ عزت کی زندگی نہ عزت کی موت۔ تو اس کا مطلب یعنی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ کے، یوں سمجھیے کہ وہ جیسے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے نا دولت، اس طرح یہ تو اللہ کے سپاہی ہیں۔ کون؟ یہ جو ہمیں پیٹ رہے ہیں، جو ہمیں مار رہے ہیں، ہم اصلاً اللہ کے مجرم ہیں، ہم نے کوئی کام گڑبڑ کیا ہے، کوئی اونچ نیچ کی ہے، اللہ نے ہمیں چنا، ہم لاڈلے، ہم پیارے، ہم مصطفیٰ، ہم مجتبی، لیکن کچھ ایسا ہم سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے خفا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے نا، تو ان کی بعض پرس بھی ذرا باقیوں کی نسبت سخت ہوتی ہے۔ ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، شاید اسی بات کو سمجھنے کے لیے چھوڑی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت یونس علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ نے، اور ان کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ بھلا کیوں گئے تھے؟ اللہ کا رسول وہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلا گیا؟ ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام آیا تھا، وہ پیغام بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو پہنچانے کے لیے تھا۔ انہوں نے پہنچایا، اور اس شان سے پہنچایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قوم ہلاک ہوگی۔ اس نے نہیں مانا، ہمارا پیغام اس کو پہنچ گیا، سمجھ آ گئی، یہ اب ہلاک ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ جب تک رسول اپنا کام پورا نہ کرے امت ہلاک نہیں ہوتی، یعنی کام پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے جیسے کوئی بھی پولیس آفیسر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہو، کوئی فوجی اپنا مورچہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ڈپٹی کمشنر اپنا ضلع نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا رسول بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ، وہ بھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے نا، مامور من اللہ ہوتا ہے نا، تو کسی ایریا کے لیے مامور ہوتا ہے، وہ اپنا ایریا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ قوم ہلاک ہوگی، مایوسی ایک طرح کی، اور اس میں آپ اپنے فیصلے سے اللہ سے پوچھے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کے چل پڑے۔ اتنی ساری فرق کی بات تھی، اتنی آنچ کی فرق رہ گیا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہ قوم جس نے ہلاک ہونا تھا اس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بات سمجھ میں آ جائے گی؟ یہ قرآن تھا اس ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے، ہمارے پاس اللہ کی امانت، ہم چنیدہ کہ ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم پہنچاتے اللہ ہمیں عزت دیتا اور باقیوں کا ہمارا خادم بناتا۔ ہم نے نہیں پہنچایا، بات الٹ ہو گئی، ہم تکلیف میں، ہم اذیت میں، ہم ذلت میں، ہم رسوائی میں، اور وہ ہمارے اوپر سوار۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتے تھے کہ وہ کہتے اپنے علاقے کا بتاتے تھے، مولانا امین حسن اصلاحی کا نام شاید آپ نے، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جب کسی زمیندار کو کوئی سزا دینی ہو تو اسے کہتے تھے کہ اس کو گاؤں کے کسی جو کمی ہے نا اس سے تھپڑ مرواؤ۔ یعنی ایک تو تھپڑ کی ضرب کیا ہے، وہ تو چلی جائے گی، لیکن کس کا ہاتھ پڑا ہے نا یہ کبھی زخم نہیں بھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مردود کر دیا تھا ان کو ہمارے سروں پہ سوار کر دیا۔ تو یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اللہ کے پیغام سے بے وفائی کرنے کی سزا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے بہترین محلات بنائے ہیں، بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، بہترین کیریئر بنائے ہیں، دنیا کو ہم نے جناب رستے دکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے امریکہ زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن ہمارے لوگ امریکہ بھی تو پہنچے ہیں، ہمارے لوگ ان کے اداروں میں بھی جا کے اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ جب ہم نے اللہ سے بے وفائی کی تو دنیا نے پھر ہمیں اپنی بوٹوں کی نوک پہ رکھ لی۔ مچھلی کے پیٹ کا گھٹن، شاید وہ بھی بہت سخت گھٹن ہوگی، تو یہ گھٹن کون سی کم ہے؟ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف میری بات نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ترقی دے گا تو قرآن کے ذریعے سے دے گا، تو ذلیل کرے گا تو قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو سیدھے پہ چلے گا تو وہ جلدی منزل پہ پہنچے گا، عزت تک جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت تو اس کا حق ہوگا۔ اسی کی جو ہے وہ تشریح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کے ذریعے سے قوموں کو ترقی بھی دے گا
اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ یہ جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ 200 300 400 سال سے۔ لہٰذا امت کے اندر جتنے بھی امت کے بہی خواہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں، آپ نے وہ اگر تبلیغی جماعت کا وہ جو نصاب ہے تبلیغی نصاب، اس میں بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا موجودہ پستی کا واحد علاج، تو پستی تھی نا جس کا علاج انہوں نے کوئی تجویز کیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن جو پرانا تبلیغی نصاب ہے اس میں آپ کو وہ مل جائے گا، موجودہ پستی کا واحد علاج، اور اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو چھوڑ دیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور اس پر واپس آئیں گے تو عزت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ ابوالکلام آزاد اپنے وقت میں انہوں نے بھی سوچا امت کی اس زبوں حالی پر، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ پستی ان کا مقدر ہو گئی۔ علامہ اقبال، ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی بات جو میں نے کہی وہ علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں۔ فارسی میں بھی انہوں نے یہ بات کہی اور اس سے زیادہ شاندار پیرائے میں کہی، فرماتے ہیں خار از ماجوری قرآن شدی، یہ جو خوار ہو ذلیل ہو یہ قرآن سے ہجرت کرنے کی وجہ سے ہو، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، یہ بہانے بنا رہے ہو کہ دنیا بدل گئی ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، یہ سب بہانے ہیں، اصل وجہ تمہاری ذلت اور رسوائی کی یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا نقشہ کشی کی ہے، ایک مصرے میں امت کی حالت اتنے بلیغ انداز میں بیان کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کم از کم آج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچو شبنم بر زمین افتندائی، شبنم زمین کے اوپر جس طرح بچھی ہوتی ہے، قطرے صبح جو آپ اگر نکلیں سیر کو جائیں پارک میں تو ہر ایک گھاس کے تنکیوں کے اوپر 2 3 قطرے ہوں گے، تو یہ جیسے زمین پہ شبنم ہوتی ہے اس طرح آج ہے مسلمان تو زمین سے لگا ہوا ہے، اور کسی کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے جب پاؤں رکھا تو کتنے قطرے شبنم کے مسلے گئے، کوئی گنتا ہے؟ آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، 100 مرے 50 مرے، شادی پہ مر گئے، کدھر مر گئے، دنیا نہیں پوچھتی کہ آپ کے ڈرون اٹیک میں اتنے مسلمان کیوں مارے گئے، یہ انسان تھے، آپ نے شادی کے گھر پر کیوں بمباری کر دی، کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھو شبنم بر زمین افتندائی، اچھا شبنم اٹھ کے کسی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن اقبال ہے وہ شبنم کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ تو جو ہے نا، یہ قطرہ جو ہے یہ ایٹم بم بن سکتا ہے، کیسے؟ در بغل داری کتاب زندہ آئی، تیری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے۔ بڑا پیارا اشارہ کیا ہے، آپ کو پتہ نا جب جادوگروں نے فرعون کے دربار میں اپنی جادو کا وہ کرتب دکھایا تو وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا عصا، اس کو ڈال۔ جب انہوں نے ڈالا تو سیکنڈوں میں وہ چٹ کر گیا، کچھ باقی نہیں بچا، موسیٰ علیہ السلام سربلند ہو گئے، جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے۔ تو تمہاری بغل میں بھی ایک زندہ کتاب عصائے موسیٰ کی طرح موجود ہے جو اس ساری ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے جادوگر سجدہ ریز ہوئے تھے اسی طرح سائنٹسٹ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، لیکن تم اس قرآن کے پیغام کو پہنچاؤ تو صحیح۔ تو اقبال نے بھی یہی پہلی بات یہ کہ مرض بھی یہی تشخیص کیا کہ تم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو اس لیے ذلیل ہو، علاج بھی یہی تجویز کیا کہ اس کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے ریشمی رومال، جب انگریز آیا انہوں نے ذلت گوارا نہیں کی، ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، ریشمی رومال تحریک اٹھائی، نتیجے میں بہرحال گرفتار ہو گئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ جب ٹی بی لگ گئی اور اب وہاں پہ ظاہر مرنا تھا، اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا، تو انگریز نے سوچا خام خواہ ہمارے ذمہ پڑیں گے، تو بالکل ٹی بی 3rd سٹیج پہ تھی، پاؤں پہ چل نہیں سکتے تھے، تو رہا کر دیا۔ جب واپس پہنچے ہندوستان تو دیوبند میں تمام علماء کو جمع کیا۔ اس زمانے میں 1920 میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مختلف جماعتیں نہیں تھیں، علماء کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا۔ جمعیت علماء ہند جو ہے اس میں سارے بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے، سب، اور فرنگی محلی بھی ہوتے، سب علماء کا ایک پلیٹ فارم، سب کو جمع کیا۔ اور ان کے سامنے اس جلسے میں یہ جو اب مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، وہ اس جلسے میں خود شریک تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی اس تقریر کا یہ اقتباس نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ وہاں پہ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے اسارت مالٹا، یعنی جب میں مالٹا میں قید تھا
تو امت کی پستی پر جب غور کیا تو میرے سامنے دو وجوہات آئیں جس وجہ سے ہم ذلیل ہیں. ایک قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کی تفرقہ بازی. تو میں وہاں سے یہ طے کر کے آیا ہوں. اب عمر کیا بچی، ٹی بی کا مریض تو بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بتا رہے علماء کو، وہاں سے میں طے کر کے آیا ہوں کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے عام کیے جائیں، عوام میں بھی درس قرآن دیا جائے. اچھا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ جو جس طرح کا درس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہی